بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل سے ملاقات کا شوق۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کے ملنے کو پسند کرتا ہوں، اور اگر وہ میری ملاقات کو پسند نہ کرتا ہو تو میں بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ خودکشی کا وبال۔ حضرت ثابت بن ضحاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی قسم جھوٹ اور جان بوجھ کر کھائی تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے کہا، اور جس نے اپنی جان کو کسی لوہے سے قتل کیا تو جہنم کی آگ میں اسی لوہے سے عذاب کیا جائے گا۔ حجاب بن منحال نے بواسطہ جریر بن حازم حسن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مسجد میں بیان کیا، نہ تو ہم بھولے اور نہ ہمیں خوف ہے کہ جندب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ روایت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو زخمی تھا اس نے اپنی جان کو قتل کر ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے اپنی جان خود ہی دے دی، اس لیے میں نے جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ بندے کے استغفار سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان کے پاس سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا۔ جب انہوں نے اپنا پاؤں اس کی رکاب میں رکھا تو بسم اللہ کہا، جب اس پر بیٹھ گئے تو یہ دعا پڑھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارا تابع فرمان بنا دیا، ہم تو اس سے اپنے تابع نہیں کر سکتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر فرمایا، اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بس مجھے معاف فرما دیجیے۔ پھر مسکرا دیے۔ میں نے پوچھا کہ امیر المومنین اس موقع پر مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا جیسے میں نے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرائے تھے، اور میں نے بھی ان سے اس کی وجہ پوچھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے معاف فرما دے تو پروردگار کو خوشی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ اس کے گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گفتگو فرما رہے تھے کہ اس وقت آپ کے پاس ایک دیہاتی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے رب سے کاشتکاری کی اجازت چاہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تو چاہتا ہے کیا تیرے پاس موجود نہیں؟ وہ کہے گا ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کھیتی باڑی کروں، چنانچہ وہ جلدی کرے گا اور پلک جھپکنے سے پہلے اس کا اگنا اور بڑھنا اور کٹنا سب ہو جائے گا، اور پہاڑوں کی طرح غلے کے انبار لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم تو اس کو لے لے، کوئی چیز تیرا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ تو اعرابی کہتا ہے یا رسول اللہ، وہ شخص ضرور کوئی قریشی یا انصاری ہوگا، اس لیے کہ یہی لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، ہم تو کاشتکاری نہیں کرتے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔